بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بڑی خوشی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید گزشتہ 40 سالہ تاریخ میں ہمارے لائف اسٹاک کھوریٹا میں یہ سب سے پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد پذیر ہونے میں جناب میرے بھائی سہیل نے بڑا زبردست قسم کا کوارڈینیشن کا کام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں مشکور ہوں ڈاکٹر شیر افضل خان صاحب کا، جو ہمارے ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک اینڈ پولٹری ڈیولپمنٹ آفیسر کوٹلی، ڈاکٹر الطاف حسین طاہر صاحب، ڈاکٹر حمزہ عزیز، ڈاکٹر طاہر مجید، ڈاکٹر محمد ہارون۔ اور آج بڑی خوشی والی بات یہ ہے کہ 50 لوگوں کو بذریعہ قرآن اندازی آپ نے جو گائے اور جو دودھ دینے والے جانور ہیں اس حوالے سے جس مدد کا ہماری حکومتی جو ہے وہ پارٹی نے اعلان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، وہ آج کسی حد تک پورا ہونے جا رہا ہے۔ آج 50 لوگوں کی قرآن اندازی ہوئی اور 10 جو ہیں وہ آپ نے اپنی شہادت رکھی۔ اس میٹنگ میں سچی بات ہے بڑا خوش ہوں کہ آج چلیں کم از کم 50 لوگوں کو یہ ترغیب ملے گی۔ اور تھوڑا سا میں اگر آپ کو ماضی کی طرف لے کے جاؤں تو ہماری وادی بنا کی جو روایت تھی، ہمارے تمام گزر بسر اور تمام جو ہمارا نان نفقہ تھا وہ جانوروں اور زمین کے اوپر تھا۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس سارے دور میں بھی ہماری یہی زمین ہماری تمام غذائی ضرورت پوری کیا کرتی تھی، اور یہ جو آٹا کوٹے والا اور دیگر تمام نظام جو بعد میں رائج ہوئے، اس کا یہاں کوئی رواج نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے اپنے یہاں گنا کی پیداوار سے یہاں گڑ بھی بنایا جاتا تھا، اور وہ والا جو گڑ ہے آج کہ اس ترقی یافتہ دور میں ناپید ہو کے رہ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دوبارہ نئے سرے سے شروعات کی ہے، اگرچہ آپ نے جو ہے وہ ہمارا بھی ذکر کیا، بلا شبہ ہماری پالیسی اور ڈائریکشنز تھیں، لیکن آپ نے شبانہ روز محنت کر کے یہ والی اسکیمز اپروو کروائیں، اور پھر کسی خاص حد تک آپ نے جو ہے وہ اقداروں کو اور بذریعہ قرآن اندازی جو کیا، اس کے اوپر بھی میں خوش ہوں۔ اگلی دفعہ یہ چاہوں گا کہ محکمہ کی اپنی بھی ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے اور زیادہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محکمے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے گھروں میں یہ جانور جو ہیں وہ اگر ان کو سہولت دی جائے تو وہ زیادہ بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں۔ کسی حد تک قرآن اندازی کا طریقہ بھی درست ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس اہل ہیں کہ اس اسکیم سے صحیح استفادہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ دوسری میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری یہی زمین، یہ وادی ابنا کی جو زمین ہے، چونکہ ہمارے زراعت اکثر بھی تشریف رکھتے ہیں، تو میں آپ سب کے سامنے ان سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک بہت اچھا پروجیکٹ چلا تھا CMP کا، CMP2 کے نام سے۔ اس حوالے سے ہماری بڑی اچھی تنظیمیں جو ہیں وہ وادی ابنا میں کام کر رہی تھی۔ وہاں ایک الیکشن بھی بڑا بھرپور ہوا تھا، اس الیکشن میں صدر منتخب ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارا اچھا خاصا ایک ریوالونگ فنڈ سے لے کے تو دیگر ایک اچھی خاصی مد میں جو رقم تھی وہ ہمارے کسانوں کی اور باقیوں کی بھی جمع ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا جو پروجیکٹ تھا اس میں جو نیگلیجنسز ہوئی اور اس پروجیکٹ میں جو کمی کوتاہی اور کمزوری رہی، تو میں چونکہ زراعت افسر یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگلے ایک ہفتے کے اندر تک میں چاہوں گا کہ ہمارے ٹیبل پر یہ ساری چیزیں پہنچ جانی چاہیے کہ اس پروجیکٹ میں جو ہمارے کسانوں کا وہ فنڈ جمع ہوا تھا اس کا کیا ہوا، جو پاکستان سے ہمیں CMP2 کے پروجیکٹ کے حوالے سے جو ایڈ آئی تھی اس کا کیا ہوا۔ غرض یہ کہ اس پروجیکٹ کی تمام تفصیلات جس بھی بات میں ہوں وہ ہم تک پہنچیں گی تاکہ اس کو ٹیک اپ کیا جا سکے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے فائدے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کو میں یہ چاہوں گا کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے اس میں جتنی خرابیاں اور خامیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو یہاں جاری کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ کے دوران ہمارے بہت ساری جو ہے وہ فنڈ سے ہمیں مشینری بھی حاصل کی، اور دیگر مدوں میں بھی کھاد بیج اور دیگر جو ہے وہ کافی سہولیات یہاں کسانوں کو دی جاتی رہی ہیں، لیکن پچھلا جو 5 سال کا ہمارا حکومتی گیپ تھا اس گیپ کے دوران کافی ساری چیزیں جو ہے وہ تھوڑی ساری مس ہینڈل ہو گئی ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو مس ہینڈل ہوئی ہیں اس کی ساری تفصیلات ہمیں مل جائیں، چونکہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے یہ میں ذکر اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے ایک پرپوزل دیا تھا کہ یہ جو ہماری 2 بڑی نالہ بان ہیں
ایک یہ جو کٹیڑا سے اور یہ جو بھورگالا سے گزر کے یہاں ملتی ہے، اور دوسری جو سیری سے آتی ہے، یہاں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس کے دائیں اور بائیں جتنی زرعی زمین ہے اس ساری زمین کو سیراب کر کے، تو میں جو اس وقت کی فائنڈنگز آئی تھی بینگ پریزیڈنٹ، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ تمام آزاد کشمیر کی غذائی ضرورت ان زمینوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ والے جو سارے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم اثر نو دوبارہ شروع کرنے کا، سچی بات ہے میں اسٹیج کی وساطت سے آپ کو گزارش بھی کرتا ہوں اور ساتھ حکم بھی دیتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو لائف سٹاک کا معاملہ ہے اس میں ہماری چونکہ ڈونگی کے مقام کے اوپر ایک منڈی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا چونکہ یہ جانوروں کی مکس منڈی ہے، میری یہ خواہش اور کوشش تھی اور اس میں تمام دوستوں سے مشورے میں ہوں، اور ہمارے جتنے زمیندار بھائی اور ہمارے تمام جو دوست ہیں جو اس سلسلے میں تجربہ رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ تمام جانوروں کے الگ الگ سے اس کے پورشنز میں تقسیم کر کے تو اس منڈی کو بھی ڈیولپ کیا جانا ضروری ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام ہو رہا ہے۔ آخر میں یہاں چونکہ مجھے یہ بھی پتہ لگا تھا کہ یہاں آپ کی لائف سٹاک کے حوالے سے ایک مشین جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ تھی، جو آپ کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی تھی مظفر آباد پہلی فرصت میں میں نے اسے ٹیک اپ کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مہینے کے اندر اندر آپ کو وہ والی مشین جو ہے وہ بھی مہیا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ پولٹری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں آج کل بڑی جدت آ گئی ہے، لیکن اس جدت کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایڈوانس قسم کی پولٹری ہے اس کے بجائے اگر ہم گھروں میں پولٹری پالنے کا جو رواج ہے اس کو عام کریں، اور اس میں ہمارا محکمہ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کر لے کہ کتنی جگہ ایک گھر میں اس گھر کی غذائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہوگی، تو اس سلسلے میں بھی ہم نئی اسکیمیں جو ہیں وہ مرتب کر کے تو لوگوں کو یہ والی سہولت جو ہے وہ بھی ضرور دینا چاہیں گے۔ کیونکہ میرے بھائی دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں جو CMP2 میں ہمارے ساتھ تھے، تو ہم 2-3 جو گملے ہیں وہ اپنے برآمدے میں اگر رکھیں تو ایک گھر کی ٹماٹر کی کم از کم ضرورت جو ہے وہ 3 گملوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ رونا روئیں کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو ٹماٹر پتہ نہیں چلتا کہاں سے ہے، وہ منڈیوں سے ہوتا آپ تک پہنچتے پتہ نہیں اس کو کتنی دیر ہو جاتی ہے، اس کے بجائے اگر ہم 3-4 گملے اپنے گھر میں اس میں ٹماٹر آج کو اگانا شروع کر دیں تو جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے وادیاں بنا کے اس زرخیز زمین کے مالک جو لوگ ہیں ہم سارے اس میں زرعی انقلاب برپا کرنے کی پوزیشن میں اور کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف تھوڑی سی ویل چاہیے، اور اس ویل میں جو کہ حکومتی معاملت ہے کہ اچھے سے اچھا بیج، اچھے سے اچھا کھاد اور دیگر جتنی بھی ضروریات ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت ویجیلنٹ ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مہیا کرے گی۔ آخر میں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پہلے ہی لائف سٹاک اور زراعت والوں کا میں مشکور اس لیے ہوں کہ آپ نے یہ جو نیا رواج یہاں کوریٹا میں نکالا ہے کہ آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی یہاں فنکشنز ہونا شروع ہوئے تاکہ ہمارے کسانوں کو بھی، ہمارے دیگر بھائیوں اور دوستوں کو بھی آگاہی ہو سکے۔ تو اس آگاہی مہم میں جہاں آپ کی آج کی یہ گیدرنگ جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گی، ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 50 لوگ آج قرآن اندازی کے لیے 50,000 ہزار روپے کے اہل ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہے ان کو ایک بات کی پابندی کرنا ہوگی کہ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ کو یہ 50,000 روپے کی مدد دی جا رہی ہے اس مقصد کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اگر کوئی حکومتی مدد آ گئی تو اس کو کہو بھی اڑاؤ اور ختم کر دو، یہ والا کام نہیں چلے گا۔ اور میں محکمے کو پورا اختیار دیتا ہوں کہ کسی بھی صورتحال میں اگر ہمارا کوئی بھی کسان جو ہے وہ اس میں آپ کو بددیانتی کا مرتکب پایا جائے گا تو اس کے خلاف آپ جو مرضی ایکشن لیں گے، میری وزارت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پشت کے اوپر کھڑی ہوگی، اس میں ہم اپنے کسی دوست اور بھائی کو رعایت نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو حکومتی ویژن اور حکومتی سوچ جو ہے عمران خان کی، عبدالقیوم نیائی صاحب کی، ہمارے صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب کی، اس کو اصلی معنوں میں اپلائی ہم تب کر سکیں گے کہ جو وعدے کر کے آپ نے درخواستیں دی ہیں ان وعدوں کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اور یہ ساری کی ساری اکاؤنٹیبلٹی جہاں ایک طرف محکمہ دیکھ رہا ہوگا، محکمہ کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کا یہاں کا رہنے والا ہوں، آپ کا بھائی اور دوست ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں گا کہ کیا آپ نے جو درخواست میں وعدے کیے تھے وہ پورے بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ کی یہ اسکیم اگر آپ یہ والے پروجیکٹ کو کامیاب کر لیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ اگلی دفعہ 50 نہیں، اگلی دفعہ آپ کو 500 یا 1000 کی تعداد میں بھی یہ والی جو مدد ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے گی۔ اس دفعہ صرف ٹیسٹ کے طور پر آپ کو 50 سے 60 جو ہے وہ کیسز ہمارے حلقے میں دیے جا رہے ہیں۔ ایک بات پہ میں ڈاکٹر راجیش شیر افضل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ میں ہماری ڈسپرشن ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ جہاں کوئی ایکٹیو منسٹر ہوتا ہے وہ پھر زیادہ سے زیادہ حصہ اپنا لے جاتا ہے، تو اس کو آپ حلقہ وائز تقسیم کریں تاکہ حلقے کے لوگوں کو جو ہے وہ اس فائدہ اور سہولت ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ والی جو میری گزارش تھی اس کو انہوں نے قبول بھی کیا۔ آج الحمدللہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام بھی اس سلسلے میں ارینج کیا اور الحمدللہ کھوریٹا کے رہنے والے لوگوں کو آج 60 لوگوں کو کم از کم یہ سہولت مل رہی ہے۔ اگلی دفعہ اگر آپ 60 نے اپروو کیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم حکومت سے بڑا پیکیج لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے یہ جو بھائی سہیل صاحب ہیں ان کی میں ذرا آج زیادہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جب شروع ہوا تھا معاملہ تو میں نے کہا جی کہ آپ کو میں اس شعبے میں چونکہ ہمارے بہت سارے کم لیسٹ انٹرسٹڈ بندے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو کوآرڈینیٹر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے لیکن اس کو آپ اگر فعال کر لیں گے تو آپ لوگوں کے فائدے کا بھی سبب بنیں گے اور آپ کے ذاتی بھی آپ کی بڑی تشہیر اور عزت افزائی ہوگی۔ آج انہوں نے شبانہ روز محنت کر کے، مجھے پتا ہے میرا بھائی اپنے خرچے کے اوپر جو ہے مظفر آباد بھی جاتا رہا، دیگر تمام افسران سے بھی رابطے میں رہا اور میں بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20 باغات جو ہے وہ اس شخص نے اپنے اکیلے کوشش اور محنت سے وادی بنا میں پروو کروائے اور لگائے ہیں۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ محکمہ زراعت چونکہ یہاں موجود ہیں، یہ والی جو ہماری نالہ بان ہے اس پہ جتنی فیزیبلٹی بڑھتی ہے تو میں آپ کو یہ ہدایت کروں گا کہ 20 کم از کم چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے اسکیمیں جو ہیں اگر آپ مجھے 20 دنوں کے اندر آپ مجھے مہیا کر دیں تو یہ 20 کی 20 جو ہے یہ میں آپ کو چھوٹے ڈیمز کی اسکیمیں جو ہیں وہ اپروو کروا کے انشاءاللہ تعالیٰ وادی بنا میں یہ بہت بڑا اضافہ ہوگا اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ اپنی ماہرانہ رائے کو زیادہ اہمیت دیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چند دوست ہوتے ہیں ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے نزدیک یا ان کی آئیڈینٹیفائی کی گئی جگہ جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے۔ تو محکمے کو، محکمہ زراعت کو اسپیشلی یہ چاہیے کہ آپ یہ جو 20 اسکیمیں جب آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں تو آپ پھر محکمہ کی جو آپ کی ماہرانہ صلاحیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ والی اسکیمیں جو ہیں وہ بنائیں تاکہ یہ 20 کی 20 اسکیمیں جو ہیں وہ آپریشنل ہوں۔ اور جب یہ 20 اسکیمیں آپریشنل ہو گئیں تو میں سمجھتا ہوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو آٹا اور دیگر سبزیوں کے حوالے سے اسپیشلی بہت ساری جو ہماری قلت ہے اس کو ہم یہاں ریاست کے اندر سے ہی پورا کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں زمینی کٹاؤ کے حوالے سے اور دیگر بھی پروجیکٹس موجود ہیں۔ محکمہ زراعت کی ہمارے پیرٹا میں ذرا ایکٹیویٹی جو اس سے پہلے رہی ہے وہ کوئی اس کی ویزیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی میٹنگ اب ہونی ہے تو اس میٹنگ سے پہلے میں اپنے تمام محکمہ جات کا جہاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ افسران وہی موجود ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی وش ویل تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس دفعہ ہم آپ کو چونکہ اختیار دے کے جا رہے ہیں اور یہ اختیار جو ہے وہ آپ کے پاس کھلے ہی اور حتمی اختیار ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے جون سا بھی منصوبہ لے کے آئیں گے اس منصوبے کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی پرائرٹی میں اپروو کروا کے اس کے اوپر جو ہے وہ جتنی ہمارے لوگوں کو سہولت دی جا سکتی ہے اس میں آپ جب حصہ ڈالیں گے تو محکمہ میں بھی آپ کی لوگ نامی ہوگی، ہمارے لوگوں کی ترقی اور ترویج میں بھی آپ کا حصہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں مجھے پتہ ہے بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں اور بے شمار جگہوں پر بریکس بھی لگتی ہیں، لیکن ان تمام رکاوٹوں اور ان تمام بریکس کا آپ کے اس بھائی نے بندوبست کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا کیا جو کام ہے اس کو کسی جگہ بھی اگنور نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ضمناً سی بات ہے، وہ میرے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کا اہم حصہ ہیں، تو میرے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب واقعات ایسا ہی ہے، میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں۔ ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر جو ہے وہ جب دو مل جاتے ہیں تو اسی کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی ہماری اس علاقے میں اور اس ہماری کسی حد تک ایڈمنسٹریشن میں بھی ایک تھوڑی سی کمی جو نظر آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں وزیر نہیں ہوں، لیکن میرا رویہ چونکہ ہمیشہ دوستانہ ہوتا ہے اور میں تمام افسران سے چونکہ دوستانہ ماحول میں کام لینا اور بات کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن میری اس والی کمزوری کو کہیں کوئی بڑی کمزوری سمجھ کے تو ہمارے لوگوں کا نقصان یہ مجھے برداشت کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بانگے دونوں اللہ
کہ اگر آپ تمام دوست اور بھائی تمام جماعتوں کے جتنے بھی ہمارے دوست اور بھائی ہیں، میرے نزدیک تحریک انصاف بھی اہمیت کی عمل ہے. ثواب دید جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے، لیکن جہاں انصاف کی بات ہوگی، جہاں قانون کی بات ہوگی، تو تمام جماعتوں کے تمام کارکن ہمارے لیے محترم ہیں. تو میں انتظامیہ کو ذرا آخری دفعہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہی سلسلہ کار جاری رہا تو پھر شاید میں تو اپنے آپ کو وزیر منوا لوں گا، لیکن اس دوران پھر آپ کا جو نقصان ہوگا اس کا شاید کوئی مداوع نہ ہو سکے. انہیں الفاظ کے ساتھ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. والسلام.